ایسا ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی چینل کا سلسلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری زندگی، اس سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک بار درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، اور آپ کی امت میں سے جو کوئی ایک سلام بھیجے میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین نیت کر لیں، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر سلسلہ دیکھیں گے، خاص خاص باتیں لکھیں گے، اور صلو علی الحبیب کہا جائے گا تو درود پاک پڑھیں گے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا، درود شریف پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا، تبارک و تعالی عز و جل، کلمات ادا کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہمارا موضوع بڑا پیارا موضوع ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے حالات۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں ایک دور ایسا گزرا کہ آپ نے ایام شیر خوارگی مکہ مکرمہ کے مضافات میں گزارے، تو ہمارے ذہنوں میں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام نامی اس میں گرامی آ جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت عظمیٰ عطا فرمائی کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت انجام دی۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے آپ کے گھر والوں نے، آپ کے دادا نے، آپ کی والدہ نے چاہا کہ عرب کے دستور کے مطابق آپ بھی مکہ مکرمہ سے دور دیہات میں، مضافات میں دودھ پئیں، وہاں رہیں، اور اس کی وجوہات کیا تھی؟ علماء نے بیان فرمایا، کان من عادت العرب اذا ولد لهم مولود یلتمسون له مرضعة من غیر قبیلته۔ اہل عرب کے یہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ لوگ اپنے قبیلے کے علاوہ کوئی اور خاتون کا انتخاب کرتے تاکہ وہ ان کے بچے کو دودھ پلائے۔ اس کی علماء نے وجہ یہ بیان کری کہ وہ کیوں اور جگہ سے دودھ پلوایا کرتے، اور بچپن کو گزارنے کے لیے خصوصاً ایام شیر خوارگی کا جو زمانہ ہے وہ دور دراز اپنے شہر سے بھیج دیا کرتے۔ اس کی وجہ یہ بیان کری، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ میں چونکہ دور دراز کے لوگ، دیگر ممالک کے لوگ، اطراف کے رہنے والے جو عربی نہیں تھے وہ بھی آتے تھے، تو اپنی استعداد کے مطابق عربی زبان بولا کرتے تھے جو کہ فصیح نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طور پر مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی زبان جو ہے وہ فصاحت سے خالی ہو جاتی تھی، فصاحت اس میں نہ رہتی تھی۔ اسی اندیشے سے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے ان کی زبان عربی رہے، فصاحت کے ساتھ عربی بولیں،
ان کی زبان میں غیر زبان کا اختلاط نہ ہو، اس کے پیش نظر وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ ایام شیرخوارگی کا زمانہ وہاں گزرے، اور جب وہ بولنے لگیں تو وہ اپنے کانوں میں وہ کلمات سنیں کہ جو خالصتاً عربی ہیں، تاکہ ان کی زبان سے عربی زبان ہی ادا ہو، عربی لینگویج ہی وہ فصاحت کے ساتھ بولنے لگ جائیں۔ ایک اور وجہ بیان کی جاتی ہے کہ چونکہ دیہات میں شہروں کے مقابلے میں زیادہ سہولیات نہیں ہوتی، اب ان کے بچے وہاں پر پہاڑوں میں پتھروں پہ چل کر ان کے جسم مضبوط ہو جائیں، ان کے اعصاب کمزور نہ رہیں، چڑھنا اترنا، پتھروں پر چلنا، پہاڑوں پر چڑھنا، تو اس طریقے سے ان کے جسم قوی ہو جائیں، تو یہ اہل عرب کی مقاصد ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے بچوں کا بچپن دیہات میں، اطراف میں، مضافات میں گزر جائے، یہ ان کی خواہش ہوتی تھی تاکہ ہمارے بچے فصاحت کے اعتبار سے بھی قابل قدر رہیں اور جسمانی اعضاء میں مضبوطی کے اعتبار سے بھی مستحکم ہوں۔ تو اسی دستور کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان اور آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی دودھ پلانے والی خاتون کا انتخاب کرنا چاہا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہم قبیلہ بنو سعد سے جب مکہ مکرمہ کی طرف آئے تو میرے ساتھ جتنی بھی خواتین تھیں، چونکہ وہ صحت میں بھی اچھی تھیں اور انہوں نے بچوں کا انتخاب کیا، ہر ایک نے اپنے لیے بچے کا انتخاب کر لیا، گھروں میں جا کر دودھ پلانے کے لیے بچوں کو حاصل کر لیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں مجھے یہ سعادت نہ ملی۔ وجہ اس کی کیا تھی؟ فرماتی ہے چونکہ میں لاغر تھی، کمزور تھی، اور ہر ایک نے یہ سوچا کہ میں کمزور ہوں تو میری پرورش میں آنے والا بچہ میں کس طریقے سے اس کو صحت مند کر سکوں گی، کس طرح صحت مند دودھ فراہم کر سکوں گی، اس کے پیش نظر لوگوں نے مجھے اپنے بچے دینے سے انکار کر دیا۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ چونکہ گھر گھر خواتین گئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھی حاضر ہوئیں، لیکن یہ سوچ کر کہ یہ تو یتیم ہے، ان کے والد نہیں ہیں، تو ہم ایسے بچے کو کیوں لیں کہ جن کو لینے کے بعد، خدمت کرنے کے بعد ہمیں انعام کی کوئی امید نہیں۔ ظاہر کے والد ہوں گے، گھر کے سرپرست ہوں گے تو ہمیں کوئی انعام ملے گا، کوئی ہمیں تحفے ملیں گے، اور یہاں سے کوئی امید نہیں۔ اس کے پیش نظر ان خواتین نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے لینے سے انکار کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قلت لصاحبی، میں نے اپنے شوہر سے عرض کی واللہ، اللہ کی قسم، انی لأکرہ ان ارجع من بین صواحبی ولم آخذ رضیعہ، خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اپنی ساتھیوں یعنی جو خواتین میرے ساتھ آئیں ان کے درمیان میں یوں ہی خالی چلی جاؤں۔ واللہ، خدا کی قسم، لأذهبن الى ذلك اليتیم فلآخذنہ، میں ضرور اس بچے کو لوں گی جسے سب نے لینے سے انکار کر دیا، میں اسے ہی لے جاؤں گی۔ اب کیا ہوا؟ آپ کے شوہر کیا کہنے لگے؟ اے حلیمہ، لا باس علیک ان تفعلی، کہ ایسا کرو، کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، چلو ٹھیک ہے، لے لو، انہیں ہی لے لو۔ عسى اللہ ان یجعل لنا فیہ برکہ، اللہ سے امید ہے اللہ تعالیٰ اسی میں ہمارے لیے برکت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میں گئی اور انہیں لے لیا۔ ایک روایت میں یوں آیا، حضرت سیدتنا حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب گئی تو عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے دادا جان، انہوں نے مجھے دیکھا تو فرمایا من انتی، آپ کون ہیں؟ تو میں نے عرض کی امرأۃ من بنی سعد، میں بنی سعد قبیلے کی ایک عورت ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما اسمک، آپ کا نام کیا ہے؟ تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے حلیمہ، میرا نام حلیمہ ہے،
اس پر عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے، اور عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے نیک فعل لیا، اچھا فعل لیا کہ حلیمہ بنا حلم سے اور سعدیہ بنا سعد سے۔ سعد کے معنی خوش بختی، نیک بختی، اور حلیمہ حلم سے بنا یعنی بردباری۔ تو آپ کے نام کتنے پیارے ہیں کہ حلم بردباری آپ میں اور سعد خوش بختی آپ میں۔ اور پھر فرمانے لگے خصلتان فیہما خیر الدہر وعز العبد یا حلیمہ، اے حلیمہ تمہارے ناموں میں یہ ایسی خصلت ہے کہ جس میں زمانے کی بھلائیاں اور ہمیشہ کی عزت ہے۔ اور پھر حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ان عندی غلاما یتیما، اے حلیمہ میرا ایک یتیم پوتا ہے۔ بنی سعد قبیلے کی خواتین جو دودھ پلانے والی ہیں وہ آئیں اور ہر ایک نے دیکھا اور میرے پوتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے منع کر دیا دودھ پلانے سے، اور ان کا مطمح نظر تو انعامات ہے، تحائف ہیں، اور چونکہ یہ یتیم ہے انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ ہم اس کی خدمت کریں گے تو ہمیں تحفے تحائف اور بہت سارے ہدیے کون دے گا، اس کے پیش نظر انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگی ما عند الیتیم من الخیر، کہ یتیم کی خدمت کرنے میں کیا ہمیں بھلائی ملے گی، کیا ہمیں انعامات ملے گی۔ کیونکہ لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ جس کے آبا ہوں، اجداد ہوں، سرپرست ہو تو اس کے بچے کی خدمت کرنے میں کچھ نہ کچھ انعام ملتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا فَهَلْ لَكِ أَن تُرْضِعِيهِ، کیا آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اسے دودھ پلائیں؟ اور کتنی پیاری بات عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی، کتنی پیاری بات فرمائی۔ فرمایا فَعَسَىٰ أَن تَسْعُدِي بِهِ، امید ہے کہ اس بچے کی خدمت کے سبب تم خوش بخت ہو جاؤ، نیک بخت ہو جاؤ۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پہلے سے ارادہ کر چکی تھی کہ میں ہو نہ ہو جسے سب نے منع کر دیا میں ہی اس بچے کو لے جاؤں گی، میں خالی ہاتھ جاؤں اپنی قبیلے کی عورتوں کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ تو عرض کرنے لگی کہ ذرا مجھے مہلت دو، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر لوں۔ کہتی ہیں میں اپنے شوہر کے پاس آئی اور میں نے اپنے شوہر کو ساری باتیں بتائی، اللہ کی قدرت۔ فرماتی ہے فَكَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَذَفَ فِي قَلْبِهِ فَرْحًا وَسُرُورًا، میں نے جب اپنے شوہر سے یہ سارا معاملہ عرض کیا تو میرے شوہر کہنے لگے، گویا کہ معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں خوشی اور شادمانی داخل فرما دی، اور وہ یوں کہنے لگے، فرمایا خُذِیہِ یا حلیمہ، اے حلیمہ لے لو، اسے ہی لے لو۔ اب کیا ہوا؟ کہتی ہیں جب میرے شوہر نے اجازت دی، میں نے مشورہ کیا، میرے شوہر آمادہ ہو گئے۔ کہتی ہیں کہ میں عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہوں، اب وہ منظر بیان کرتی ہیں، ذرا آپ بھی تصور کیجیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا متفکر ہیں کہ میرے پوتے کو کوئی دودھ پلائے۔ فرماتی ہیں فَوَجَدْتُهُ قَاعِدًا يَنْتَظِرُنِي، میں نے جب میں وہاں پہنچی تو میں نے عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیٹھا ہوا میرا انتظار کرتا ہوا پایا کہ وہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ فَقُلْتُ، میں نے کہا هَلُمَّ الصَّبِيَّ، لے آئیے بچہ لے آئیے۔ اور کہتی ہیں جب میں نے یہ کہا فَاسْتَهَلَّ وَجْهُهُ فَرْحًا، کہ ان کا چہرہ شادمانی اور خوشی سے چمک دمک اٹھا اور وہ مجھے لے گئے۔ وَأَدْخَلَنِي بَيْتَ آمِنَةَ رضی اللہ تعالی عنہا، مجھے لے گئے اور مجھے بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر، کیا مبارک قسمت ہے مدنی چینل کے ناظرین، کتنی پیاری خوش بختی ہے، کتنا پیارا نصیب ہے، کیسا ان کا بخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ سعادت عطا فرمائی۔ کتنے پیارے الفاظ ہیں جو فرما رہی ہیں۔ کہتی ہیں فقالت، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت سیدتنا آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، مجھے فرمایا اہلا و سہلا، خوش آمدید۔ اور پھر وَأَدْخَلَتْنِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي فِيهِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر مجھے لے کر
اس کمرے میں داخل کر دیا جس میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز تھے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فَإِذَا هُوَ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبٍ صُوفٍ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ، کہ میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس وقت تو انہوں نے جو دیکھا اسے بیان کیا کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا بچہ ایک سفید اونی دودھ سے زیادہ، فَإِذَا هُوَ مُدْرَجٌ فِي ثَوْبٍ صُوفٍ أَبْيَضَ مِنَ اللَّبَنِ، کہ ایک دودھ سے بھی زیادہ سوتی سفید کپڑے میں لپٹے ہوئے، اور فرماتی ہیں وَتَحْتَهُ حَرِيرَةٌ خَضْرَاء، ان کے نیچے سبز رنگ کا ریشم ہے، راقدٌ علیہا علی قفا، سیدھے لیٹے ہوئے سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے میرے محترم و میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا بچپن کی ادائیں ہیں، کیسی دل موہ لینے والی مسکراتی ادائیں ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا، کہتی ہے یغُطُ تفوح منہ رائحۃ المسک، کہ آپ سانس لے رہے ہیں اور سانس لینے میں آپ کی سانسوں سے مشک کی خوشبو پھیل رہی ہے۔ کہتی ہیں خفت، مجھے خوف ہوا، ان اوقظہ، کہ میں انہیں جگاؤں، میں انہیں اٹھاؤں، مجھے یہ خوف ہوا کہ میں انہیں نیند سے اٹھاؤں۔ ان کے الفاظ سنیے، کتنے پیارے الفاظ ہیں۔ کیا کہتی ہے؟ فَأَشْفَقْتُ أَنْ أُوقِظَهُ مِن نَوْمِهِ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، کہ حسن جمال مصطفیٰ، جی ہاں یہ روایت کے الفاظ ہیں، بالکل یہ الفاظ لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، یہ حسنِهِ جو لفظ مضاف ہے ضمیر کی طرف، اس ضمیر کا جو مرجع ہے اس میں محمد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نام پاک ہے، تو ضمیر کی جگہ اگر اسم کو رکھیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا نام پاک رکھیں، لِحُسْنِ الْمُصْطَفَى وَجَمَالِهِ، حسن جمال مصطفیٰ کی وجہ سے، ان کی نیند سے، کہ میں انہیں جگاؤں، مجھے خوف ہوا۔ آپ کا حسن اور آپ کا جمال ایسا تھا کہ مجھے یہ ہمت نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاؤں۔ تو ان کے سامنے تو چھوٹا سا ایک بچہ ہے، وہ کہتے ہیں اس بچے کو اس کے حسن، اس کا جمال، اس کے چہرے کی تابانیاں اور نور برساتا چہرہ ایسا تھا کہ مجھ میں تاب نہ تھی کہ میں نیند سے بیدار کر دیتی۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں، ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے یہ ہمیں ایک پیارا پیارا نعرہ عطا فرمایا، حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اللہ تعالیٰ کی کتنی عنایت ہے ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت پر۔ جب کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ میں قاضی عیاض اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جہاں احادیث جمع فرمائی، وہاں بھی بالکل اسی ترکیب کے ساتھ یہ الفاظ ہے، لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، کسی موضوع کے تحت ہے، وہاں بھی روایت جو نقل کری لِحُسْنِهِ وَجَمَالِهِ، یہ الفاظ ہیں۔ ہمارے شیخ طریقت نے جو نعرہ عطا فرمایا، یہ بالکل جو ہے حدیث پاک کے الفاظوں سے گویا کہ یوں سمجھ لیں یہ ماخوذ ہے کہ حسن جمال مصطفیٰ مرحبا مرحبا، فقط اتنے الفاظ، حسن جمال مصطفیٰ۔ یہ احادیث کریمہ کو دیکھیں تو اس سے یہ ثابت ہیں۔ تو میٹھے اسلامی بھائیوں، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر، ان کے قلب اطہر پر محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن جمال کا ایسا اثر ہوا کہ فرماتی ہیں کہ مجھ میں ہمت نہ تھی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند سے بیدار کرتی۔ کہتی ہیں اب کیا تھا، گویا کہ وہ اپنی تکالیف، اپنا لاغر جسم، اور میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں، آگے یہ بات آئے گی کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں آئی تھی تو میرے جسم میں دودھ نہیں آتا تھا، میرا ایک بچہ دودھ پیتا بچہ بھی تھا، میرے جسم میں دودھ نہیں آتا تھا کہ میں اس بچے کو سیراب کرتی، سیر کرتی، پیٹ بھر جاتا کہ اتنا دودھ مجھے آتا کہ وہ پی کر سیراب ہو جاتا، لیکن وہ سب اپنے حال کو بھول چکی تھی، وہ تو حسن جمال مصطفیٰ میں کھو چکی تھی۔ اور فرماتی ہیں، کہتی ہے فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى صَدْرِهِ، کہ میں نے اس بچے کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، تو وہ مسکرانے لگے، وَفَتَحَ عَيْنَيْهِ إِلَيَّ، اور میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھی، فَخَرَجَ مِنْهُمَا نور، اور ان آنکھوں سے،
ان نورانی آنکھوں سے ایسا نور نکلا کہ وہ آسمان کی طرف بلند ہوا اور بادلوں تک پہنچ گیا۔ فرماتی ہیں کہ میں اسے دیکھ رہی تھی، گویا کہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہا نہ گیا اور اپنی محبت اور بیتابی کا اظہار گویا کہ اس طریقے سے کیا۔ فرماتی ہیں کہ میں یہ سب دیکھ رہی تھی، فَقَبَّلْتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَحَمَلْتُهُ کہ میں نے ان کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لے لیا، چوم لیا۔ اللہ اکبر، جس میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چومنے کی، چھونے کی جو برکتیں ہوئی، میٹھے اسلامی بھائیوں، بیان سے باہر ہے۔ فرماتی ہیں وہ بچہ جسے سب نے انکار کر دیا میں نے لے لیا، اور فرماتی ہیں روایت کے الفاظ ہیں وَمَا حَمَلَنِي إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ غَيْرَهُ کہ میں نے اس بچے کو جو لیا اس کا کیا سبب تھا؟ فقط یہی سبب تھا کہ مجھے کچھ اور نہ ملا۔ یہ روایت کے الفاظ ہیں کہ مجھے کوئی اور نہیں ملا تو میں نے بس اس لیے لیا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میری دنیاوی کوئی غرض نہیں تھی انہیں لینے کی، کوئی دنیاوی مال و متاع سامان میری غرض نہیں تھی۔ میرا مطمع نظر، میرا مرکز، میرا جو ایک انعام حاصل کرنے کا، لوگوں کا جو مقصد ہوتا ہے خدمت کرنے سے، میرا وہ کچھ بھی نہیں تھا۔ فقط دل موہ لینے والی ادائیں تھیں اس بچے کی جو میں اپنے ساتھ لے آئی۔ اللہ اکبر، بیان کرتی ہیں کتنی پیاری بات ارشاد فرمائے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین۔ دنیا آج دیکھے کہ عدل و انصاف جن کی ذات سے دنیا میں قائم ہوا، ان کے بچپن کا کیا حال ہے کہ جنہوں نے اوس و خزرج قبیلوں میں 100 سال سے قبائل عرب میں جنگ چلا کرتی تھی، پیارے محبوب علیہ السلام کے وجود با مسعود کی برکت سے وہ بھائی بھائی ہو گئے سارے۔ وہ محبوب علیہ السلام کے شیر خوارگی کا عالم کیا ہے۔ آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عدل و انصاف کی فضا قائم و دائم ہو گئی۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب دودھ پلانے کا موقع آیا تو میں نے ایک طرف سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پیش کیا تو انہوں نے قبول کر لیا، اور جو چاہا بما شاء من اللبن یعنی جو چاہا وہ نوش فرمایا۔ ثم حولته الى الایسر پھر میں نے دوسری طرف جب انہیں گھمایا کہ تاکہ دودھ مزید پی لیں۔ اللہ اللہ، محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انکار کر دیا، فابا، بس انکار کر دیا۔ اور وجہ کیا تھی میں آپ کو عرض کرتا ہوں، وَكَانَتْ تِلْكَ حَالَهُ بَعْدُ اور یہی حال آپ کا بعد تک رہا کہ ایام شیر خارگی میں ایک طرف سے اگر دودھ نوش فرما لیتے تو دوسری طرف دودھ نوش نہ فرماتے۔ وجہ کیا تھی علماء نے بیان فرمائی، قال اہل العلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو نور و معرفت کے خزانوں سے مستفیض فرمایا، جن کو اللہ تعالیٰ نے علوم اور معرفت عطا فرمائے، ان پر یہ بات منکشف ہوئی۔ انہوں نے یہ بات فرمائی، قال اہل العلم، اہل علم نے فرمایا، الہمہ اللہ ان لہ مشارکا، اللہ تعالیٰ نے یعنی نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات یعنی بچپن ہے، ایام شیر خارگی ہے، ان کے قلب اطہر میں یہ بات ڈال دی کہ دودھ میں تمہارا کوئی شریک ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی اپنے خود کے ایک بیٹے تھے، وہ بھی ایام شیر خارگی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے ایام شیر خارگی دل میں یہ بات ڈال دی، ان لہو مشارکن، کہ دودھ میں کوئی تمہارا شریک ہے۔ بس یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر دودھ نوش نہ فرمایا، بلکہ اپنے دودھ بھائی کے لیے بھی یہ عمل فرمایا تاکہ انہیں بھی اس سے حصہ مل جائے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ عدل و انصاف کا معاملہ آپ سے صادر ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آپ کو انعام اور آپ کی ذات کریمہ سے یہ افعال جو ہے وہ ظاہر فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم یہ عشق کی گفتگو، محبت بھری گفتگو سن رہے ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ یہ باتیں بیان کی جاتی رہیں، ہم سنتے رہیں، یاد مدینہ میں، تاجدار مدینہ کی یاد میں، آپ کے ذکر میں، اذکار مدینہ میں، ذکر مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری زندگی گزرے۔
انشاءاللہ عزوجل بقیہ گفتگو شہد سے بھی زیادہ میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے متعلق انشاءاللہ عزوجل آئندہ سلسلے میں بھی ہم اسی موضوع کو لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی سعادت عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرصہ